الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء والمصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کس ڈگر پر لگایا، اور اس چڑیا کی مثال دی تھی جو چونچ میں پانی بھر کر لاتی تھی کہ آگ پر ڈالے، اور اس نے جو جواب دیا وہ اصل بات ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ ایک امتحان ہے، اور اللہ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایک شہزادہ بنا کر بھیجا ہے، اس قسم کی سوچ کا انجام اللہ پہ اعتراض اور مرتد ہو جانا ہے۔ اور جب آدمی پہلے دن سے یہ سمجھے کہ میرا امتحان تو یقیناً ہونا ہے، صبح امتحان لیں، شام کو امتحان لے لیں، جوانی میں امتحان لے لیں، بڑھاپے میں امتحان لے لیں، اور اللہ نے جو کہا ہے جس سے ہم بالکل غافل ہیں اور کبھی خدا کی کتاب پڑھ کے نہیں دیکھا، کہ وہ کہتا ہے یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین۔ ہم انسان کو اس کی زندگی کے ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ امتحان میں ڈالتے ہیں۔ یہ آیت جس کی تعلیم میں نہیں آتی اور وہ غافل رہتا ہے اس آیت سے، تو ہر امتحان پہ چیختا اور چلاتا ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے اوسطاً ہر 6 مہینے کے بعد تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ امتحانات جتنے کلیئر ہوں گے اوپر سے اوپر کا درجہ پائے گا، حتیٰ کہ بسا اوقات موت شدید پریشانیوں کے عالم میں آتی ہے، اور یہ انسان اس آخری امتحان کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے ان امتحانات کو کامیاب کر لے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اس کے پروردگار کی رحمت اور اس پروردگار کی انتہائی شفقتیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک کو خوش کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں سال میں 2 مرتبہ آزمایا جاؤں گا، اور خدا کے سامنے ہر چیز پیش ہوگی۔ اگر میں کامیاب رہا تو پھر تو کیا کہنے، اور اگر ہار گیا اور صبر کیا تو بھی وہ بازی مات لیں۔ اس لیے لوگ یہ راہ نہیں سوچتے کہ انسانی زندگی در حقیقت 2 چیزوں میں منقسم ہے، اور یہ تقسیم سمجھ میں آنی چاہیے، اور اس تقسیم کے بعد بہت سی چیزوں میں آزادی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہے فقہ اکبر،
اور ایک چیز ہے فقہ اصغر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اکبر بڑے کو کہتے ہیں اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، تو فقہ اکبر اصل ہے اور فقہ اصغر اس کے بعد آنے والی چیز ہے۔ اور فقہ اصغر میں اختلافات چلتے رہتے ہیں، دونوں سائڈز ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور فقہ اکبر میں کوئی اختلاف نہ سنا جاتا ہے نہ مانا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں فقہ اکبر نام ہے عقیدے کا۔ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو بس ایک ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں تو عقیدہ ہے، عقیدہ ہے کہ تقدیر خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تو آپ کا عقیدہ، میرا عقیدہ، اہل سنہ کا عقیدہ، اسے کہتے ہیں فقہ اکبر۔ اور ایک چیز ہے فقہ اصغر۔ فقہ اصغر میں لڑنا نادانی، فقہ اصغر میں اختلاف اس کو بڑھانا خام خواہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ فقہ اصغر میں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ ٹھیک ہے، یہ کم ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں زیادہ ٹھیک ہوں، میں کہتا ہوں میں زیادہ ٹھیک ہوں۔ اللہ نے اس فقہ اصغر کا قیامت اور قبر میں بھی حساب نہیں لینا نہ پوچھنا ہے، خام خواہ لوگ لڑتے ہیں۔ ایک آدمی اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، یہ فقہ اصغر ہے۔ ایک آدمی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، یہ فقہ اصغر ہے۔ ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، یہ سب فقہ اصغر ہے۔ اس کی قیامت میں بھی کوئی پوچھ نہیں، اور اس کو اللہ نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ کتاب و سنت ائمہ کے سامنے تھا، ایک نے یہ چیز سمجھی اور ایک نے یہ چیز سمجھی، ایک نے کہا یہ چیز ہے، دوسرے نے کہا یہ چیز ہے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس لیے فقہ اصغر میں لڑنا بحث کرنا بجز نادانی کے اور کچھ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رفع یدین کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ دونوں باتیں غلط، کچھ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے، کچھ آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے، کچھ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ کتنی اچھی بات صحابہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی۔ انہوں نے کہا رمضان میں ہم سفر کر رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا۔ شدید گرمی تھی، حتیٰ کہ مدینہ کے قریب پہنچ کے اتنی شدید گرمی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا میرے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اور ہم میں سے جس نے روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جنہوں نے نہیں، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا اس نے رکھنے والوں پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے فقہ اصغر میں ہاتھ کہاں باندھے، یہ سب چیزیں فقہ اصغر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے پیچھے پڑنا اور لڑنا محض نادانی اور اپنے اعمال کو بسا اوقات والعیاذ باللہ ضائع ہونے کا موجب بن جاتا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست۔ کیا خدا قیامت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہے گا کہ تم جو کہہ کے آئے تھے کہ نماز میں رفع یدین کرو تو تم نے کیوں یہ بات کہی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے جو کہا تھا کہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی تو خدا انہیں پکڑے گا؟ ایسے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ان مباحث کو طول دینا ہی نہیں چاہیے، رائے کا بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرا تمہارا یہ خیال ہے، کچھ نہیں یار۔
اللہ نے قبر میں نہیں پوچھنا، اللہ نے حشر میں نہیں پوچھنا، اور یہ ہیں کہ ایسے لڑتے ہیں جسے فیصلہ آج چکا کے اٹھے۔ اصل اختلاف فقہ اکبر میں ہے، اصل اختلاف اس میں ہے کہ تم نے اللہ کو مانا یا نہیں مانا، تم حشر کے قائل تھے یا نہیں قائل تھے، تم اللہ کی تقدیر کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم عیسائی اور یہودی لڑکی ہے اور وہ خدا کی تقدیر کو نہیں مانتی تو اس سے نکاح ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، وہ تو پکی کافرہ ہے۔ اس فقہ اکبر اور فقہ اصغر کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں، اگر آپ یہ مثال سمجھ لیں تو انشاءاللہ عمر بھر کے لیے جس کو بھی آپ تلقین کریں اس کے لیے صاف ہو جائے گا مسئلہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا تو یہ آئے ہیں مکہ مکرمہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے بھائی زندہ تھے، جعفر تھے اور عقیل تھے اور یہ لوگ تھے، 4 بھائی تھے نا، جعفر، عقیل، علی اور طالب۔ اور یا پھر یہ ہے، یہ تفسیر کا اصول ہے کہ جہاں کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسیڈنس پیش آیا اور اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آیت کبھی اور جگہ نازل ہوئی، کسی اور معاملے میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ معاملات دونوں ایک طرح کے تھے اس لیے آیت جو تھی وہ دونوں طرف فٹ ہوتی تھی۔ تو کسی نے مفسرین نے لکھا کہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس مسئلے کے لیے نازل ہوئی۔ موقع سے مراد یہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے واقعات۔ مثلا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جب فتح کیا تو آپ بیت اللہ کے دروازے پہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ چابی کہاں؟ عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور مسلمان نہیں تھے۔ اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ماں آج تو مکہ فتح ہو گیا ہے، یہ چابی جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہمارے پاس چلی آتی ہے، یہ چابی آج چھنی کے چھنی۔ یہ وہی بیت اللہ تھا، وہی عثمان تھے، وہی سب کچھ تھا۔ جب ہجرت سے پہلے آپ نے ایک دن کہا کہ میرے لیے بیت اللہ کھول دو، تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کھول دوں؟ عربوں کے ڈوب مرنے اور رسوائی کا دن ہے، عرب اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہوں گے کہ تمہارا یہ پاؤں بیت اللہ کے اندر جائے۔ بولے یا ذلیل، یہ دعوے اللہ اسی طرح توڑ کے دکھاتا ہے، یہ دعوے اللہ اسی طرح جھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ مت بولے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کا، مت دعویٰ کرے، جو دعویٰ کرے گا اسے آزمایا جائے گا، جو سر اٹھائے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ جو دعویٰ کرتے ہیں نا، اللہ پوری طرح رسوا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ دعوے کل کے دیکھو اور آج ان کا حشر دیکھو۔ یہ زبان جو ہے نا، اس کے ساتھ ہے خراب مثال، یہ 2-4 انچ کی جو ہے نا، اس کے ساتھ بچھو چمٹے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ خراب کیڑے چمٹے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کاٹنے والے جانور چمٹے ہوئے ہیں۔ جوں ہی منہ کھولا ایک بچھو باہر گر پڑا، بس زبان کھولی اور فتنے اور مصیبت نے جنم دیا۔ میرا کیا ہے یار، میں تو لاکھوں میں کھیلتا ہوں،
اور ہمارا بزنس کروڑوں میں چل رہا ہے. آ جائے گا وقت جب خدا دکھائے گا کہ جو بچھو اس دن تم نے پھینکا تھا نا، لوگوں کو کاٹتا رہے کہ تم کروڑوں پتی ہو، آج آ گیا ہے موقع، موت فاقے پہ آ گئی. مت بولے، دعویٰ نہ کرے. اس سے کہا جس دن یہ پاؤں بیت اللہ میں پڑا، عرب پوری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے. بڑے متحمل مزاج، بڑا ٹھنڈا مزاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ایسے نہیں ہے. جس دن میرا پاؤں بیت اللہ میں پڑا، اللہ سارے عربوں کو عزت دے. نہیں کھولا، ختم ہو گئی بات. اب موقع آ گیا. عثمان بھاگے اپنی والدہ کی طرف اور کہا ماں اب تو چابی گئی، چھنی کہ اب چھنی. ماں نے کہا جو کچھ بھی ہو وہ غالب آ گئے ہیں، چابی دے دینا، ایسے نہ ہو کہ تمہارا سر اتار دیا جائے، میں حالات دیکھ رہی. عثمان بڑے ذہین آدمی تھے رضی اللہ عنہ. امیر المومنین نہیں، ایک اور خاندان ہے، بہت ذہین تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے تھے چابی لے کے، اب دے نہیں رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا. انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ انتظار کر رہے ہیں اور تم چابی نہیں دے رہے. وہ اٹھے اور اس نے چابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی اور کہا اللہ کے رسول یہ امانت ہے. بڑے ذہین آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اندر گئے، نوافل پڑھے، باہر آئے. اور یہ جو آیت ہے نا، یہ کبھی ایک اور دور میں نازل ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، اللہ نے فرمایا ہے کہ چابی، اللہ نے فرمایا کہ امانت ان کے حوالے کی جائے جو امانت دار ہیں. تو تم نے مجھے کہا کہ امانت ہے تو لو، خالدتاً خالدتاً، قیامت تک تمہاری نسل جاری رہے گی، ہر نسل دوسری نسل کو یہ چابی دیتے چلے جائیں. اب تک بیت اللہ کی چابی اس خاندان میں. تو تفسیر کا اصول یہ ہے کہ آیت کبھی اور نازل ہوئی ہوتی ہے لیکن ریزمبلنس ہوتی ہے واقعات میں، تو وہ اور یہ واقعہ ایک ہی ہے. آسانی سے مفسرین کہتے ہیں اس موقع پہ نازل ہوئی، موقع پہ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ اس کا حکم یہاں سے نکلتا ہے. اسی طرح کا واقعہ پیش آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے بیت اللہ کے لیے. صحابہ رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پہ طواف کیا، 3 دن ٹھہرے. ان 3 دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے لیے بہت جلدی کر رہے تھے. حالت احرام میں انہوں نے اپنے چچا کو پیغام بھجوایا عباس رضی اللہ عنہ کے بیت اللہ میں کہ میرے نکاح کا فوری طور پر بندوبست کریں. آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو بندوبست ہو چکا تھا. آپ نے عمرے کی بجائے پہلے نکاح کیا اور حالت احرام میں نکاح کیا. اس قدر جلدی کی. 3 دن رکنا تھا، اس کی ایک مصلحت تھی، وہ بیان کی ہے کئی جگہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائیوں نے کہا علی کیا تم ہمارا بھائی؟ ان چاروں بھائیوں میں 10 سال کا فرق تھا. ان کا علی کیا ایک ہی شادی کر کے بیٹھ گئے ہو وہاں اور شادیاں ہی نہیں کرتے، اور ہم تو تمہیں شادی کرا کر رہیں گے. اور رشتہ انہوں نے دکھایا ابو جہل کی بیٹی کا کہ فاطمہ اس کا نام ہے، فاطمہ آپ کی پہلی بیوی کا نام ہے، اس سے تو آپ نے شادی کرنی ہی کرنی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کچھ آمادگی کا اظہار کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک صاحبزادی صاحبہ نے کہا کہ دیکھ لیں آپ کے داماد اب کیا کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گراں گزرے گی. آپ بیت اللہ میں آئے، لوگ جمع ہو گئے. آپ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی
دو بیٹیاں ایک شوہر کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتی۔ علی اگر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میری بیٹی کو طلاق دے دے، اور کمال کا جملہ فرمایا علی کو پتہ نہیں ہے، بضعۃ منی، فاطمہ میری جان ہے۔ علی کو پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو مجھے پہنچے گی۔ فرمایا علی نہیں جانتے کہ میں اس کی خوشی میں خوش ہوں اور اپنی بیٹی کی ناراضگی میں ناراض ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوڑے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی بات بڑھ جائے گی۔ اس لیے یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، در حقیقت وسعت رزق کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نے جس کے رزق میں اضافہ فرمانا ہو، بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے رزق میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مستقل موضوع ہے تاریخ کا، اس پہ بھی بات نہیں کر سکتے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی، اور ایک بات انہوں نے کہا علی تم ایمان لے آئے ہو، یہ بیت اللہ کی تعمیر، دیواریں، چھت، یہ کرنا، وسقایت الحاج، اور جو حاجی دور دراز سے آتے ہیں انہیں میٹھا شربت پلانا، یہ زیادہ اچھا ہے یا تمہارا اللہ پر ایمان لانا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آیت کریمہ کے متعلق کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، جمعے کا دن تھا، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اور بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ دوسرے نے کہا میرے نزدیک تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اور جہاد کرے۔ تیسرے بولے، انہوں نے کہا یار ایمان لائے اور پیاسوں کو پانی پلائے۔ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حجرہ مبارک ساتھ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ اونچی آواز سے بولنا ٹھیک نہیں ہے، ادب اور احترام چاہیے۔ سب چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا جمعہ ہو جانے دو، میں حضرت سے پوچھتا ہوں۔ جمعہ ہو گیا، وہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ان دونوں مواقع سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کا قصہ یا صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ جو مسلم میں آیا۔ اللہ نے فرمایا جعلتم سقایت الحاج، لوگوں حاجیوں کو ٹھنڈا میٹھا شربت پلانا، پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر کا خیال کرنا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی پلا کے، بیت اللہ مسجد بنا کے یہ اس شخص تک پہنچ سکتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا۔ یہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو بیت اللہ بنائے اور پانی پلائے؟ اب فرق سمجھیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا یہ فقہ اصغر ہے تو پلا دیا، نہ پلایا تو کون سا کوئی عذاب ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر بسم اللہ 1000 ثواب ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں کی، آپ نے تو ہم نے کیا گناہ کی؟ اللہ اس فقہ اصغر کے مقابلے میں فقہ اکبر کو لایا، اور اللہ کہتا ہے جو شخص ایمان لایا اللہ پہ اور آخرت پہ، یہ اصل نیکی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہی کہ اس نے جہاد کی، یعنی حق کا ساتھ دیا، سچ بولتا رہا، حق کے ساتھ رہا۔ یہ جہاد باللسان ہے، زبان سے جہاد، حق کے لیے لڑتا رہا۔ وہ جہاد بالجسم ہے، جسد ہے، اور لکھتا رہا۔ یہ جہاد بالقلم ہے۔ یہ تینوں جہاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو جہاد کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن میں جواب کا احساس ہے، وہ بھلا ان نیکیوں کے مقابلے میں
کس طرح بڑا نہیں ہوگا؟ وہی حقیقی مجاہد اور مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ مسجد آباد ان سے ہوتی ہے، پانچوں وقت نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ کے داعی، اللہ کے قاصد، اللہ کی طرف سے پکار سنتا ہے، گھر کی بجائے مسجد۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا جو پڑوسی ہوتا ہے اس کی تو نماز ہی گھر میں نہیں ہوتی جب تک کہ مسجد نہ آئے گا تو آبادی ہوگی نا، آئے گا تو پتہ چلے گا کون بیمار ہے، کون زندہ، کس کی وفات، آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ مسجد میں پیسے چاہیے، بجلی کا بل چاہیے، فلان۔ انما یعمر مساجد اللہ، لوگوں مسجدیں تو وہ ہماری آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ 3 وآت الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ذمہ آتی ہے وہ بھی دیتا ہے۔ مسجد آئے گا تو پتہ چلے گا محلے میں کون غریب ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیا چاہیے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے یہ اصل امتحان کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ خال وہ مومن نظر آتے ہیں جس کے سامنے سونا پڑا ہے اور اس لیے نہیں چراتا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، نہ بابا میں اس امتحان میں نہیں۔ بڑے سے بڑے درجے سے معزول کر دیا جاتا ہے، کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کا خوف ہے، اللہ کو حساب کون دے۔ فاقہ برداشت کر لیتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے کہا مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی اب آگے کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وصف ہے ان کا جو مسجد آباد کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ بیت اللہ کا بنانا اور بھاجیوں کو ٹھنڈا پانی میٹھا پلانا کیا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے؟ نہیں، اصل نیکی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اللہ پہ ایمان عملاً سامنے آتا ہے، اللہ پہ ایمان عملاً سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے رات کے آخری حصے میں اس آسمان پر آتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کوئی ہے جس کو معافی چاہیے ہو، کوئی ہے جس کو فقر و فاقہ نے تنگ کیا ہو اور میں اس کو نواز دوں۔ میں کہتا ہوں نہیں اللہ کوئی ہے یا نہیں ہے، مجھے سونے دے، اب میں تنگ ہوتا ہوں، نیند بہت شدید آ رہی۔ کہاں گیا اللہ پہ ایمان؟ کہاں گیا اللہ پہ ایمان؟ میں اگر سفارش کر دوں، فون کر دوں تو میرا بیٹا سیٹ لے جائے گا، نہیں کرتا تو پتہ نہیں زندگی میں کیا دکھ اور تکلیفیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے نہ کر، باپ کہتا ہے کرنا ہی ہے۔ اب اللہ کہاں گیا؟ ہر روز آزمائشیں ہوتی۔ اوہدی 60 سال سختی دید۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے اوہدی نام، کہتا ہے میں نے 60 سال زندگی کی مصیبتیں جھیلیں تا شب روئے نیک بختی دید، پھر 60 سال کی مصیبتوں کے بعد جو سورج طلوع ہوا تب جا کر کہیں چین ملا۔ اللہ کہتا ہے اللہ پہ ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ وہ آخرت کا دن جس دن کے متعلق اس نے کہا ہے کہ جب وہ پھونکا جائے گا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کے کہ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، ہر دودھ پلانے والی بچی اپنی گود کو خالی کر دے گی، بچے کو پھینک کے بھاگ پڑے گی ماں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم دیکھو گے قبروں سے اٹھنے کے بعد تم سوچو گے
کہ یا اللہ سب دنیا پاگل ہو گئی ہے، یہ کدھر بھاگے جا رہے ہیں. وما ہم بسکارا، لوگو یہ نشے میں نہیں، متوالے نہیں، کوئی شراب پیے ہوئے نہیں ہیں جو پاگل تمہیں نظر آ رہے ہیں. ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے جس نے ان کو پاگل بنا رہا. اس لیے سوچو، فقہ اصغر پہ بات کرتے ہو، نماز پڑھ لی، روزہ، یہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور فقہ اکبر کہاں گئی کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور ان دو چیزوں کے نظریے کے تحت اپنی زندگی میں محنت کرنا، خواہشات کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صحیح راہ پر ڈٹ جانا، سچائی کا ساتھ دینا، سچوں کے ساتھ رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا.